عدالت سے بھی گزارش ہے آپ بھی بیٹھیں، اپنے مسائل کا بھی اور ملک کے مسائل کا بھی اکٹھے بیٹھ کے حل نکالیں۔ کیا بیانیہ دیا پی ٹی آئی نے؟ گالی گلوچ کا کلچر، ہر وقت لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا کلچر، ہر معاملے میں بدتمیزی کا کلچر، کہ خان صاحب کے بچے ادھر نہیں ہوتے۔ اگر خان صاحب کے بچے یہاں ہوتے، وہ پاکستانی ہوتے، وہ پاکستان میں رہتے ہوتے تو کیا پالیٹکس نہ کرتے؟ جوان بیٹے کی خبر یقیناً انسان کو شیک کرتے، اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرا بیٹا مجھے بہت پیارا تھا، اب بھی جب یاد آتا ہے تو دل بھر آتا ہے۔ کہتا ہوں مجھے اس بچے سے بہت، میرے اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا، آج بھی بڑا تکلیف ہوتی ہے اس کی، اور جب تک جیوں گا اس تکلیف کے ساتھ ہی جیوں گا۔ السلام علیکم، وی نیوز اسپیشل کے ساتھ میں ہوں بلال عباسی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان جناب قمرالزمان کائرہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ آپ کئی دہائیوں سے سیاست میں ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور آپ نے بڑے سیاسی دور دیکھے ہیں، جیسے فوجی آمریت بھی رہی ہے، پھر ہمارے ملک میں اور بھی جمہوریت بھی رہی ہے، پھر جو گزشتہ دور تھا، تو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے ملک میں جمہوریت کوئی پھل پھول رہی ہے یا ایک وہی ایسا ہی دور ہی چلتا آ رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان مالی طور پہ کئی سارے چیلنجز کے باوجود گرو کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی بہت پیچھے چلا گیا ہے، ہم بہت نیگیٹیولی چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہاں، بہت شدید چیلنجز ہیں اس وقت، آج معاشی چیلنجز بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، اور اس وقت عدالتی اور آئینی بھی ہیں۔ اس وقت صورتحال جو ہے وہ مشکل ہے بہت سارے، لیکن ڈیموکریسی کو اگر ہم سمجھیں کہ الیکشن ہوئے، اسمبلیاں بن گئیں، چیلنجز ہو گئے، اس وقت اس میں بھی بہت سارا اشتعال ہے، اور ڈیموکریسی کو بھی بہت سارے چیلنجز ہیں۔ بنیادی طور پر ڈیموکریسی مستحکم ہوتی ہے اپنے رویوں کے اندر استحکام آنے سے، معاشرتی شناختیں تبدیل ہونے سے، جو پرانے اتھارٹیرین رول کے روایتیں ہیں، جو رشتے ہیں، ان کے ختم ہونے سے، اور آپ افراد کی بجائے ادارہ جاتی اصلاحات اور اداروں پہ آپ کا جو ایک ٹرسٹ ہے یا اداروں پہ جو ڈپینڈنس ہے، وہ بنیادی طور پہ آپ کے لیے جمہوریت کے رستے استوار کرتی ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم ڈیموکریسی کے قریب نہیں ہوئے، ہم فاشزم کے زیادہ قریب ہو گئے۔ یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے ہم عوامی شعور کے طور پہ، عوامی سطح پہ شعور بیدار ہو، اور تمام طبقات فکر، اس میں سیاسی، اس میں جو صحافی، اس میں استاد، اس میں مذہبی عالم، اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی ادا کریں، اور ہم پاکستان کے اندر جمہوری کلچر، جمہوری روایتیں، جمہوری رویے پیدا کر پائیں، تب جمہوریت آگے بڑھے گی۔ آپ کی پارٹی کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ جیسے آپ کی پارٹی پہلے ماضی میں پورے پاکستان کی پارٹی سمجھی جاتی تھی، لیکن اب دیکھا جائے تو پریکٹیکلی صرف سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، جبکہ پنجاب میں بہت مشکلات ہیں۔ کیا وجہ ہے سر کہ پیپلز پارٹی پہلے سندھ اور پھر اب کراچی میں بھی بہت کم اور صرف اندرون سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے؟ پیپلز پارٹی ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پنجاب میں چیلنجز بہت ہیں، جنوبی پنجاب میں بہتر ہے، سینٹرل پنجاب میں ذرا مشکل صورتحال ہے۔ کے پی میں ہمارے الیکٹیبلز بہت اچھے الیکشن لڑنے والے ہیں۔ کشمیر کے اندر ہم سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہیں، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، یہ اتار چڑھاؤ، جے بی میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک صوبے تک محدود ہو گیا۔ اس وقت جو انتخابی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک صوبے میں ہماری ذرا نمایاں ریپرزنٹیشن ہے، باقی جگہوں پہ کم ہے۔ لیکن یہ بھی ذرا غور کیجئے کہ پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے جس کو 1977 سے لے کے آج تک تسلسل سے ختم کرنے کے لیے سارے طبقات فکر، سارے ادارے کوششیں کرتے رہے، کسی نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کمی ہوئی، نہ عدالت کی طرف سے ہوئی، نہ میڈیا کی طرف سے ہوئی، نہ اس ملک کے علماء کی طرف سے ہوئی۔ تو یہ ایک اوورآل رویہ ہے جو پیپلز پارٹی کو، پھر اس پہ ان کو تعاون بہت سارا اور بھی حاصل رہا، جس نے پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے، ختم کرنے، اور اس کے کارکنوں کے اوپر جبر، ظلم، اور پھر ان کے بارے میں ایک پرسیپشن خراب کرنے کا جو ٹول ہے اس کو بڑا استعمال کیا گیا۔ ان سارے حالات میں پیپلز پارٹی کا زندہ رہنا اور ایک جماعت کے طور پہ قائم رہنا، یہ بھی ایک بڑا کام تھا، اور یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی جماعتیں جن سے انہوں نے امیدیں باندھی تھیں یا باندھی ہیں، وہ کیا گل کھلا رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے کنسسٹنٹ سٹینڈ سے انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے
جب حکومت میں آتی ہے تو عام آدمی کا سوچتی ہے. پیپلز پارٹی اس ملک کے کسانوں، مزدوروں، عام آدمی، چھوٹے طبقے کے جو نمائندہ بنتی ہے، ان کو روزگار دیتی ہے، کسانوں کو فصلوں کی قیمتیں دیتی ہے، اس ملک کے اندر مزدور کو تحفظ فراہم کرتی ہے، طالب علم کو فیسلٹی کرتی ہے، بیوہ کو یا غریب ترین طبقے کو. یہ صرف پیپلز پارٹی ہے. تب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی عمر تھی ان کی، وہ پوری کر چکی ہیں، اور جو اب نئی نوجوان نسل آ رہی ہے جو کہ الیکشن میں اپنا بڑا کردار ادا کر رہی ہے، اس نسل کے لیے کوئی بیانیہ نہیں ہے ان دونوں پارٹیوں کے پاس، جس کی وجہ سے یہ ان کو اتنا زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. تو اس پر کوئی کام ہو رہا ہے پیپلز پارٹی؟ اس وقت جس یہ بیانیہ جو دینے والے لوگ ہیں نا جی، وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جو کیا بیانیہ دیا پی ٹی آئی نے؟ گالی گلوچ کا کلچر، ہر وقت لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا کلچر، ہر معاملے میں بدتمیزی کا کلچر، یعنی کوئی انتہا نہیں ہے، اور کسی ادارے کا احترام نہیں ہے، کسی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، عورت مرد کی تمیز نہیں ہے، ہر وقت ایک ہیجان کی کیفیت. کیا یہ ہے لیڈرشپ جو فراہم کی گئی؟ یہ ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی ہے، اور اس ہیجان کی کیفیت سے کوئی مثبت عمل نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ بھی نوجوان ہیں، ہمارے بھی ووٹر جو ہیں وہ نوجوان ہیں. صرف بوڑھے ہمیں ووٹ نہیں دیتے اس ملک کے، اور ہمیں بھی پاکستان کی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے ووٹ آئے ہوئے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم بھی پاکستان کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ووٹ لے کے آئے ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ خان صاحب نے جو ہیجان پیدا کیا اس میں نوجوانوں نے ان کو رسپونڈ کیا ہے، لیکن یہ سوال ہے کہ کیا اس سے کوئی بہتری آئی ہے؟ ہاں، نوجوان بڑی طاقت ضرور ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، دنیا کے بہت سارے ممالک ہو، یہ جو سفید بالوں والے ہوتے ہیں نا، جو تجربے کے حامل لوگ ہوتے ہیں، ان کا متبادل نہیں ہوتا. ان کا بھی لیڈر جو ہے وہ 75 سال کا ہے، یا ان کی جماعت کے باقی بھی بہت سارے لوگ وہ ہیں جو 70 کے قریب یا 70 کراس کر چکے ہیں، جو لیڈرشپ میں ہیں. ہاں، نوجوانوں کا ایک رول ضرور ہے، اور ہمیں اپنی مستقبل کا، جو ہمارا نوجوان ہے ہمارا مستقبل ہے، اور اس کو بھی اس عمل میں آنا چاہیے، لیکن اس کو بہت اتاولا ہو کے نہیں آنا چاہیے. اس کو تدریجی طور پہ اور تحمل کے ساتھ. یہ جو سوشل میڈیا کا ہمارا سپونٹینیس ریئیکشن کا عمل آ گیا ہے نا، کہ سوچے بغیر ہم ایک جذباتی کیفیت میں، اگر میں کسی کا مخالف ہوں تو بلا وجہ اس کی کسی اچھی بات کو بھی ماننے کو، سننے کو تیار نہیں. ماننا تو بات کی بات ہے. اور اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی کسی غلطی کا ادراک کرنے کو بھی تیار نہیں ہوں. یہ رویہ درست نہیں ہے. مثلا میں پیپلز پارٹی ہوں، میری قیادت کوئی فرشتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوں گی. میں اگر اتنی محبت میں چلا گیا ہوں کہ میں ان کی غلطی کو سننا ہی نہیں چاہتا، اور ہر حال میں ان کی غلطی کو بھی درست سمجھتا ہوں. اسی طرح مسلم لیگ والے ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی والے ہیں. اگر یہ رویہ بن جائے تو پھر تو سماج نہیں چلا کرتے. یہ رویہ بدرست نہیں ہے، اور عمران خان نے کوئی ایسا ہیجان پیدا کیا. آج کل ایک نیا جو ہمارا ملک ایک نئے آئینی بحران کی طرف جا رہا ہے. کل بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ حکومت اور حکومتی اتحاد اس کا بائیک آؤٹ کریں گے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ فاروق ایچ نائک صاحب کورٹ میں پیش ہوئے. تو پیپلز پارٹی سر اس سب میں کیا موقف رکھتی ہے، اور کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ 90 دن میں یہ الیکشن ہونے چاہیے، یا اس کو کسی بھی وجوہات کی بنا پر ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات یہ 90 دن سے 9 سالوں تک بھی گئے ہیں، کبھی 9 سال تک بھی ہمیں انتظار کرنا رہا ان الیکشنز کے لیے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ فاروق نائک صاحب آج گئے، میں بھی عدالت میں گیا تھا، شہری رحمان صاحب بھی تھی، اور باقی جماعتوں کے نمائندگان بھی تھے. اور ہم عدالت میں اس لیے گئے کہ جا کے عدالت سے استدعا کی جائے کہ ہماری گزارش سنیں. کیونکہ آپ ایک جماعت کو تو سن رہے ہیں، اور اس جماعت کی پٹیشن بھی سن رہے ہیں، اور اس جماعت کے سیکٹری کو آپ نے موقع بھی فراہم کیا کہ وہ آپ کو ایڈریس کر لے. تو باقی جماعتوں کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اس کی سٹیک ہولڈر ہیں. صرف سیکٹری خزانہ یا سیکٹری دفاع یا الیکشن کمیشن اس کا سٹیک ہولڈر نہیں ہے، سیاسی جماعتیں سٹیک ہولڈر ہیں. سو ہمیں بھی سن لیا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو موقع نہیں دیا، جو شاید تنازع ہی کھڑا کرے گا اس سے. یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا. اللہ کرے کل کو اچھا فیصلہ آ جائے تاکہ ملک میں آگے بڑھنے کا راستہ پیدا ہو، کوئی اور ڈیڈ لاک نہ آ جائے. ہمیں مسائل کے حل سوچنے ہیں، نئے ڈیڈ لاکس مسائل کا حل نہیں ہے. میں تو اس بات کا قائل تھا اور ہوں کہ وے فارورڈ ڈائلاگ کے ذریعے ہونا چاہیے. عدالت سیاسی جماعتوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بیٹھیں اور مسائل کا حل نکالیں.
عدالت سے بھی گزارش ہے آپ بھی بیٹھیں، اپنے مسائل کا بھی اور ملک کے مسائل کا بھی اکٹھے بیٹھ کے حل نکالیں. ہم بھی یہی گزارش کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. 90 دن کے جو الیکشنز ہیں یہ اگر ایکسٹینڈ ابھی حکومت کر رہی ہے تو کیا یہ اس طرف نہ چلے جائیں کہ ہمیں جس طرح ماضی میں کبھی 9 سال کبھی میری جماعت کا پوزیشن اس پہ بڑا واضح ہے جی. بلاول صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ کہا ہے کہ ہم ارلی انتخاب کے بھی حق میں نہیں ہیں اور ہم ڈیلیڈ انتخاب بھی نہیں ہونے دیں گے. آئین کے تحت عمل ہونا چاہیے. اس وقت جو صورتحال بنی ہے کیونکہ مردم شماری کا عمل جاری ہے اور مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کے دور میں کونسل آف کامن انٹرسٹ جس میں چاروں صوبے مرکز سارے لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مردم شماری جو 10 سال کے بعد ہوتی ہے 2017 کے بعد یہ 2027 میں ہونی تھی. 2023 میں 7 سال کے بعد اس لیے کرائی گئی کہ اس کے ذریعے کچھ صوبوں کے جو تحفظات ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے. یہ خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا. اس وقت مردم شماری میں فوج بھی شامل ہے، صوبائی حکومتوں کے عملہ بھی شامل ہے، پولیس بھی شامل ہے اور پورے ملک کے اندر یہ عمل جاری ہے. لہٰذا اویلیبلٹی آف ایڈیکویٹ جو وسائل ہیں، جو فورسز ہیں وہ نہیں ہیں. اس لیے الیکشن کو ایک وقت میں کرنے کے لیے تھوڑا الیکشن آگے کر لیا جائے. 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی جنون ریزن سے نہیں ہو رہا تو پھر اس کی غیر معمولی جو طوالت ہے وہ ممکن نہیں ہے. دوسرا، اگر آج الیکشن ہو جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کل کیا فیصلہ آئے گا، اگر الیکشن ہو جاتا ہے جلد اور صوبوں میں حکومت آ جاتی ہے تو 2 صورت ہوگی، یا خان صاحب جیتیں گے یا ہم جیتیں گے. مرکز میں ایک حکومت بیٹھی ہوگی، 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہوگی. اگر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت بن جاتی ہے، وہ جیت جاتے تو کیا ہوگا؟ تصادم بڑھ جائے گا، پھر لڑائی شروع ہو جائے گی. اور اگر ہم جیت جاتے تو اس صورت میں عمران خان صاحب اس کو مانیں گے نہیں، تو پھر لڑائی شروع ہو جائے گی. تو یہ الیکشن جو ہیں یہ آپ اگر بہت ہیسٹ میں کراتے بھی ہیں تو یہ کسی بہتری کا باعث تو نہیں ہوں گے. سو ہماری گزارش یہ ہے کہ الیکشن کو مردم شماری جو کہ جاری ہے، جو کہ آئینی تقاضا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی فورسز اویلیبل نہیں ہیں، تو سب کو مل بیٹھ کے عدالت کو بھی یہ رستہ دیکھنا چاہیے کہ ایک دن انتخاب کے لیے اگر یہ ممکن ہے کہ نئی حلقہ بندیاں بھی ہو جائیں، نئی مردم شماری بھی ہو جائے، صوبوں کے تحفظات بھی ایڈریس ہو جائے، فوج بھی اویلیبل ہو جائے، باقی الیکشن کمیشن کو وہ عملہ جس نے الیکشن کرانا ہے وہ بھی اویلیبل ہو جائے، اگلے بجٹ کے اندر اس کے لیے فنڈ بھی رکھ لیے جائیں، تو ایک وقت میں انتخاب کرا لیا جائے زیادہ اچھا. جیسا کہ ابھی آپ کی اتحادی حکومت ہے اور بعض لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر آئندہ حکومت بھی بنے گی تو دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی، آپ 2 جو بڑی پارٹی ہیں، تو سر اس صورت میں اس دفعہ تو وزیر اعظم جو ہیں وہ نون لیگ سے تھے، نیکسٹ ٹائم بھی سر کوئی نون لیگ کا وزیر اعظم ہوگا یا پیپلز پارٹی کا ہوگا؟ دیکھیے جنرل پرنسپل تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی اکثریت ہوتی ہے اس کو لیڈ پارٹی بنایا جاتا ہے، لیکن کئی صورتوں میں مائنارٹی پارٹیز کو بھی بنا لیا جاتا ہے. یہ بھی پاکستان کے اندر رہا. اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگلے انتخاب میں کون سی جماعت کیسی صورتحال میں آتی ہے. ہر جماعت کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ اکیلے ہی حکومت بنائے تاکہ وہ اپنے منشور پہ عمل درآمد کر سکے، لیکن پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ سب کو اگر اکثریت نہیں ملتی تو اتحادی حکومتیں بننا جمہوری عمل ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جب یہ وقت آئے گا پھر یہ فیصلہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے سر. دوسرا، پیپلز پارٹی ماضی میں تو بہت زیادہ مفاہمت کی پالیسی سے چل رہی ہے اور بہت شدید ترین آپ کے سیاسی مخالفت تھی نون لیگ کے ساتھ، لیکن آپ نے ان کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا اور پھر اب آپ ان کے ساتھ حکومت میں ہیں. کیا عمران خان کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کی مفاہمت ہو سکتی ہے؟ کوئی مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اب بھی تیار بھی ہیں ویسے. ابھی تک مجھے نہیں پتا خان صاحب نے کبھی اس کی طرف کوئی عندیہ دیا ہو. ان کے کچھ ساتھیوں نے کبھی بات ضرور کرتے ہیں اور وہ بات بھی اس طرح کرتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ بھی اس کے ابہام میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا الیکشن کی ڈیٹ دو اور بیٹھ کے انتخاب پھر بعد ڈائلاگ کرو. تو یہ شرائط ہوتی ہے. شرائط سے ڈائلاگ نہیں کیے جاتے، مطالبوں سے ڈائلاگ کیے جاتے ہیں. اور میں بار بار انہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنا مطالبہ رکھیے، آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ابھی ریسنٹ ٹائمز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پاکستان میں ایک نئی آ رہی ہے، ایک آواز آ رہی ہے کوئی سیاستدانوں سے. آپ کے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، انہوں نے ایک ری امیجننگ پاکستان کے نام سے ایک لانچ کیا ہے ایک انہوں نے. تو اس میں ابھی تک تو صرف شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل ہیں، لیکن ان کی سوچ بہت اچھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ملک کو، ہمارا ملک وقت کے ساتھ ساتھ بہت پیچھے جا رہا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ جو سوچ ہوتی ہے یہ
کامیاب ہو سکتی ہے ایسی سوچ ہمارے جیسے ملک میں؟ اور کیا کچھ زیادہ پارٹیوں کے جو رہنما ہیں ان کو اس میں شامل ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں اس میں حصہ نہیں ہوں، میں اس کا حصہ بن نہیں رہا، تو میں کسی کو کیسے دعوت دے سکتا ہوں؟ بڑے اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے کردار والے لوگ ہیں، مجھے ان سے بڑی دوستیاں ہیں ہماری. جی یہ ان کا اچھا خواب ہے کہ پاکستان کے بارے میں وہ یہ رستہ اختیار کر کے زیادہ بہتر خدمت کر سکتے ہیں، وہ پبلک اوپینین زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. اچھا عمل ہے، اس کو کیسے برا کہا جائے؟ کامیابی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے کہ وہ پاکستان کی بہتر خدمت کر سکیں، وہ بہتر اوپینین بنا سکیں. لیکن الٹیمیٹلی سیاسی جماعتوں نے ہی ملک چلانے ہوتے ہیں، اور آپ جماعت کے طور پہ ہی چل کے آپ ایک گروپ کے طور پہ جو کہ آپ اوپینین میکنگ تو کر سکتے ہیں، لیکن ملک چلانے کے لیے آپ کو میدان میں، اور وہ کہتے ہیں نا موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، تو ایسی والی صورتحال ہوگی. باقی ان کے لیے گڈ وشز. جو ہمارے ملک کی دو بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان میں سر موروثیت چلتی آ رہی ہے، جس سے یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل بھی اس مین پوائنٹ کو لے کر ان جماعتوں سے جو ہے نا اس نے چھوڑ کر نئی ایک اس جماعت کی طرف گئے ہیں. سر کیا یہ موروثیت کو اب ختم نہیں ہو جانا چاہیے؟ اب ہم 2023 میں چل رہے ہیں اور ابھی تک ہمارا وہی پچھلے لوگ ہیں، مطلب باپ ہوگا پھر بیٹا ہوگا، اسی طرح. کیا جو سیاسی کارکن ہیں جو اتنی اسٹرگل کے بعد اتنا آگے تک آتے ہیں، کیا ان کو ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے پارٹی کی؟ آپ نے دو جماعتوں کا ذکر کیا، آپ نے تیسری جماعت چھوڑ دی ہے، وہ پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کا لیڈر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے بچے ادھر نہیں ہوتے. اگر خان صاحب کے بچے یہاں ہوتے، وہ پاکستانی ہوتے، وہ پاکستان میں رہتے ہوتے، تو کیا پالیٹکس نہ کرتے؟ اور کیا پھر آپ ان کو یا خان صاحب ان کو منع کر سکتے کہ پالیٹکس نہ کرو، یا ان پہ بار لگنی چاہیے؟ تو یہ کبھام ہے، واہمہ ہے. اب دوسرا سوال اس کا حصہ یہ ہے کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز خٹک صاحب، فواد چودھری صاحب، جو بھی ان کے باقی لیڈر ہیں، کیا ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کی فیملیز پالیٹکس میں نہیں آ رہی؟ کیا شاہ محمود نے اپنی جگہ پہ اپنی سیٹ خالی ہوئی تو بیٹے کی جگہ کسی اور کارکن کو لڑا لیتے، بیٹی کی جگہ کسی اور کسی بیٹی کو لڑا لیتے؟ تو یہ سر تو وہ تو سیاست ہے نا، میں پارٹی پالیٹکس کا کہہ رہا ہوں کہ پارٹی پالیٹکس. تو پارٹی کیا ہوتی ہے؟ پارٹی تو لوگوں کی رائے ہے. میں کسی قانون کا بندہ تھوڑا ہوں. میں پیپلز پارٹی ہوں کیونکہ میں مانتا ہوں اس کی عادت کو، اس کے ساتھ مجھے پیار ہے، اور میں اس کے ڈسپلن میں ہوں. آج میں چاہوں اس کو چھوڑنے کا اعلان کروں، مجھے کوئی پابندی ہے؟ میں کسی قانون کا بندھا ہوا تو نہیں ہوں نا جی. جی ایسے میری اپنی فری ول ہے. میں آج اس جماعت کو چھوڑنا چاہوں چھوڑ دوں، کسی اور جماعت میں جانا چاہوں چلا جاؤں. لیکن اگر اس جماعت کی میجورٹی ایک فرد کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، ایک خاندان کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، ایک علاقے کے لوگ ایک بندے کو ووٹ دیتے، شاہ محمود کے بیٹے اور بیٹی کو کیوں بار بار الیکشن لڑنا پڑتا ہے؟ کیوں پرویز خٹک صاحب کی فیملی سے، یہ باقی لوگوں کی فیملیوں سے، پی ٹی آئی کے ہیں یا ہماری ہیں، تو لوگ بھی، ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے. تو یہ جو تصور ہے نا، یہ فی الحال اس لیے ہے کہ ایک فرد کی طرف سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ میں کیونکہ بہت ذہین، عقل مند، بہت فتین، بہت اصولوں والا، جس حالانکہ اس میں کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، وہ عمران خان ہے، لیکن ان کے کیونکہ بچے ملک سے باہر ہیں، وہ پاکستانی بھی نہیں ہیں، نہ انہوں نے آنا ہے، لہٰذا اس کو وہ پاکستان کی یوتھ کو ایک وہم میں کہ بہام میں ڈالنا چاہتے ہیں. اس کے ذریعے گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھنی چاہیے کہ کیا لوگوں کے اندر اس موروثیت کو قبول کرنے کا رواج نہیں. وہی پی ٹی آئی کے کارکن جو موروثیت کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ اسی موروثیت کو ووٹ دیتے ہیں. تو یہ کیا دو عملی ہے؟ یہ صرف ایک آرگومنٹ ہے جو لوگوں کو بہکانے کے. دوسری گزارش اس میں یہ ہے کہ یہ کسی قانون کے تحت نہیں روکا جا سکتا. ایک جماعت ہے، اس جماعت کے اندر میں آج چاہوں اپنی قیادت کو چیلنج کر لوں، اگر میں میری جماعت کے کارکن مجھے ووٹ دیں تو میں ممبر میں اس کا لیڈر بن جاؤں. لیکن اگر اس جماعت کی اکثریت بلاول صاحب کو یا زرداری صاحب کو لے کے چلنا چاہتی ہے تو پھر میرا کیا مطالبہ ہے؟ ہاں، میرا اگر مجھے گمان ہے یا کسی اور کو گمان ہے تو وہ ان کو چیلنج کر لیں. چیلنج کرنے پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے. آج چیلنج کر لوں تو چیلنج کر کے دیکھ لیں، اگر اس کو جماعت باقی اس کے ساتھ چلتی ہے تو بسم اللہ. ورنہ کسی قانون کے تحت تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں خاندان، فلاں فرد، فلاں، کیونکہ اس کے والدین پالیٹکس میں تھے، اس کے نانا پالیٹکس میں تھے، اس کو روکنا چاہیے. تو اس طرح کے کوئی قانون نہیں ہے جو میاں نواز شریف کی فیملی کو یا بلاول صاحب کی فیملی کو پالیٹکس سے روکے. یہ عوامی رویے ہوں گے. اگر وہ پازیٹیولی لوگوں کے اندر یہ رویہ آئے گا، نیچے بھی باقی جگہوں پہ بھی، تو یقیناً اس میں بہتری کا عمل ہو جائے گا. اور اگر کوئی قیادت اس قابل ہے کہ وہ لیڈ کر سکے تو وہ کرے گی، نہیں ہے تو فارغ ہو جائے گی وقت کے ساتھ.
یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوری رویے جس کا آغاز آپ نے کیا تھا کہ ہمیں اپنے رویوں سے، ہمیں اپنے جمہوری اسلوب سے ان کو مضبوط کرنا ہے، جمہوری اقدار کو مضبوط کرنا ہے. جو وہ مضبوط ہوگی، ہم انسٹیٹیوشن پہ ڈپینڈ کریں گے، ہم افراد کو ایک طرف رکھتے آئیں گے. اور یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے یہ بھی ہماری طرح آگے بڑھی ہے، اچانک نہیں. اس میں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. سر آپ پارٹی میں بڑے عرصے سے ہیں، آپ کے ماضی کے دوست تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. امین حفیظ صاحب، امین فہیم صاحب، پھر رحمان ملک صاحب، اور بڑے لوگ تھے جن کے ساتھ آپ کو دور گزرا. ان کی کتنی کمی پارٹی میں محسوس ہوتی ہے؟ بڑے تجربہ کار لوگ تھے جی، ان کے جانے سے بہت بڑا خلا ہے. مخدوم امین فہیم صاحب بہت ذہین فتین آدمی تھے، تجربہ کار تھے، بڑے تحمل والے، بڑے تدبر والے. ان کے جانے سے بڑا نقصان ہوا ہے. رحمان ملک بڑا ان سے اختلاف تھا، بڑا دوستیاں بھی تھیں، لیکن بڑے وائبرنٹ آدمی تھے، اس میں بڑا ان میں بڑی جان تھی. ان کے جانے سے بھی پارٹی کا تو ایک ایک کارکن قیمتی ہوتا ہے. یہ تو بڑے اہم لوگ تھے. اسی طرح بی بی شہید گئیں، اور بہت سارے کارکن ہیں جو بڑے قیمتی لوگ تھے. کچھ ریٹائر ہو گئے عمر کی وجہ سے، کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے. تو جانے سے جو خلا آتا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہوتا ہے. آپ نے سر میڈیا پہ دیکھا مئی 2019 میں رمضان کا ہی مہینہ تھا، اور آپ کو ایک پریس کانفرنس کے دوران آپ کے بیٹے کی وفات کی اطلاع ملی، آپ کے بیٹے کی شہادت کی. سر وہ ساری دنیا نے اس کو دیکھا کہ اتنا اسٹرانگ بندہ، پھر آپ نے اس کے کل پر ایک خطاب کیا جس سے لوگوں کی ہمت بہت بڑھی، اور لوگوں نے آپ کے حوصلے کی بڑے حوصلہ افزائی کی. سر یہ ہمت کہاں سے آئی تھی جو آپ نے کل پہ خطاب کیا اور پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے جوان بیٹے کی اچانک موت کی خبر سننا؟ بس یہ اللہ تعالیٰ ہی حوصلہ دیتا ہے جی. جوان بیٹے کی خبر یقیناً انسان کو شیک کرتے، اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہو سکتا. میرا بیٹا مجھے بہت پیارا تھا، اب بھی جب یاد آتا ہے تو دل بھر آتا ہے میرا. جی سر. لیکن بہرحال میں سیاسی زندگی میں ہوں. اس ملک کا ہر بچہ مجھے اپنے بچوں کی طرح ہونا چاہیے. جی میں اگر یہ کلیم کرتا ہوں کہ میں سیاست میں آگے مجھے لیڈ کرنا ہے، اور میں لوگوں سے ووٹ مانگتا ہوں کہ مجھے لیڈرشپ کا حق دو، تو پھر مجھے اپنے آپ کو سہل ثابت کرنا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ میں وہاں پہ میٹنگ کے بعد نکلا، اور وہاں ہم بات کر رہے تھے، پریس ٹاک ہو رہی تھی، میں ہی گفتگو کر رہا تھا. تو وہ نوجوان بھی جس نے مجھے یہ خبر دی، وہ بیچارہ بھی میرے ساتھ محبت کرتا تھا. اس نے کسی ہیجان میں نہیں بلکہ محبت میں، کہ اس بیچارے کو خبر مل گئی تھی کہ یہ حادثہ ہو چکا ہے، مجھے خبر نہیں ملی تھی. تو اس نے اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکا. اس نے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ بندہ یہاں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس پہ کیا قیامت گزر گئی. تو اس نے شاید اس پہ کہہ دیا. وہ بھی میرے ساتھ اس کا پیار اور محبت میں سمجھتا ہوں، اس نے کسی کوئی جذباتی یا شرارت کے طور پہ تو نہیں کہا تھا. رہی بات میرے بیٹے کے ختم کل پہ جو میں نے گزارشات کی تھی، وہ میرا جذبہ ہے، میرے جذبات ہیں. میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اکٹھا کر کے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دیتا ہے، بہت سارے انعام ہوتے ہیں. کچھ انعام تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ بہت لمبے عرصے کے لیے ہوتے ہیں. یہ تعین مالک کی طرف سے ہے کہ کون سا انعام آپ کے ساتھ کتنا عرصہ چلے گا. میرا یہ تصور ہے اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ انعام دیا، وہ اتنے عرصے کے لیے دیا. اس کو پالا پوسا، جوان کیا. اور جب ہم مسلمان ہیں اس کو انجوائے کیا. مسلمان ہے تو عقیدہ ہے، عقیدے کے مطابق پر آپ کو تگڑا ہونا چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ میں آج بھی کہتا ہوں، مجھے اس بچے سے بہت، میرے اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا. آج بھی بڑا تکلیف ہوتی ہے اس کی، اور جب تک جیوں گا اس تکلیف کے ساتھ ہی جیوں گا. لیکن یہ بات بھی بہرحال درست ہے کہ اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ ہمیں زندگی کی بے ثباتی جو ہے یہ حادثات سے زیادہ سمجھ آتی ہے. پہلے سنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے کہ لمحوں میں زندگی بدل جاتی ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اس حادثے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ لمحے کس طرح زندگی کے رخ تبدیل کر دیتے ہیں. تو میں نے یہی میسج کیا تھا کہ ہمیں سب کو یہ معاملہ اپنی زندگی میں ادروائز بھی یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم بیلنسڈ زندگیاں گزار سکیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.